اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حسین لڑکی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس سے ہر کوئی محبت کرتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے والد سے کہا، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے میں نے دیکھا ہے اور جس کے حسن و خوبصورتی اور دلکش آنکھوں نے مجھے مسحور کر دیا ہے۔ والد خوشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، کہاں ہے وہ لڑکی تاکہ میں تمہارے لیے اس کا رشتہ مانگوں۔ جب وہ دونوں لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو والد بھی اس کے حسن سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، سن بیٹا، یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ یہ تو ایک ایسے آدمی کے لیے ہے جو زندگی کا تجربہ رکھتا ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جیسے میں ہوں۔ لڑکا اپنے والد کی بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، میں اس سے شادی کروں گا، نہ کہ آپ۔ پھر وہ دونوں جھگڑتے ہوئے پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ جب انہوں نے پولیس افسر کو اپنی کہانی سنائی تو افسر نے کہا کہ لڑکی کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو چاہتی ہے، بیٹے کو یا والد کو۔ جب افسر نے لڑکی کو دیکھا اور اس کے حسن سے متاثر ہوا تو اس نے کہا، یہ تم دونوں کے لیے مناسب نہیں، یہ تو میرے جیسے کسی اہم شخص کے لیے ہے۔ اب تینوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ وزیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وزیر لڑکی کو دیکھتے ہی کہتا ہے، یہ لڑکی تو صرف وزیروں کے لائق ہے، جیسے میں ہوں۔ اسی طرح ان میں جھگڑا ہو رہا ہے اور معاملہ امیر شہر تک پہنچ گیا۔ جب امیر نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں، لڑکی کو لاؤ۔ لڑکی کو دیکھ کر امیر بھی کہنے لگا، یہ تو صرف کسی امیر ہی سے شادی کر سکتی ہے، جیسے میں ہوں۔ پھر سب نے بحث کی تو لڑکی نے کہا، میرے پاس اس کا ایک حل ہے، میں دوڑ لگاؤں گی اور تم سب میرے پیچھے دوڑو گے، جو بھی پہلے مجھے پکڑے گا میں اسی کی بن جاؤں گی اور اسی سے شادی کروں گی۔ پیارے دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑکی کو کون ہاتھ پہلے لگاتا ہے اور وہ لڑکی کس کی ہوتی ہے۔ لڑکی دوڑی اور پانچوں یعنی جوان، والد، پولیس افسر، وزیر اور امیر سب اس کے پیچھے دوڑے۔ اچانک دوڑتے دوڑتے پانچوں ایک گہری کھائی میں جا گرے۔ لڑکی اوپر سے انہیں دیکھ کر کہتی ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ میں کون ہوں؟ میں دنیا ہوں، میں وہ ہوں جس کے پیچھے ہر انسان دوڑتا ہے اور اپنی آخرت اور دین کو بھول جاتا ہے۔ وہ سب میری تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں جا گرتے ہیں اور پھر بھی مجھے حاصل نہیں کر پاتے۔ پیارے دوستو، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ہم اپنے دین اور آخرت پر توجہ دیں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور ہمیں کبھی بھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام پہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔